أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، پوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 یا
اجل اجل یا حسین یا حسین یا حسین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السید البہی وسراج المضی نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المعید والمصطفى الامجد ورسول المسدد ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صلوات بر محمد وآل محمد. ارباب ایمان، اللہ کے کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس جگہ بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور آپ الحمدللہ سپہر کی مجلس میں متوجہ ہو گئے کہ برادر محترم حجت الاسلام مولانا معروفی صاحب نے واقعاً جو ذمہ داری ہم پر بھی ڈالی وہ آپ پر بھی ڈالی، وہ یہ ہے کہ ہم پہچان پیدا کر لیں، ہمارے اندر معرفت کا جذبہ ہو. اس لیے وہ خود معروف ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دوسرے کو بھی پہچانوانا چاہتے ہیں. اور پہچانوانے کی ضرورت بھی ہے، مگر پہچانوانے کے بعد یہ ضروری ہے اس کی طرف متوجہ بھی ہونا ضروری ہے. تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہم پہچانیں، معرفت حاصل کریں، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے کائنات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، جب وہ لوگ سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کیا سنتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا، جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے حبیب پر نازل کیا گیا، جب وہ لوگ سنتے ہیں تو سننے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، آنسوں کا سیلاب آنکھوں میں امڑ آتا ہے. کیوں؟ بات کیا ہے؟ کیا ان کو کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا کوئی اضطراب ہے؟ کیا کوئی بے قراری ہے؟ آنسو آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ مما عرفوا من الحق،
جب وہ حق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جب وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو دلیل یہ ہے، اب دنیا کہے ہم حق کو پہچانیں، دنیا کہے کہ ہم حق کو پہچان چکے، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، اگر یہ دیکھنا ہے تم نے حق کو پہچانا ہے کہ نہیں، تم دیکھو تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ حق والے وہ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ صرف آنسو ہی نہیں، کیونکہ عزیزان گرامی سننے والے کی بڑی ذمہ داری ہے، آنسو ہی نہیں بلکہ ان کی معرفت اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب وہ سنتے ہیں آیات الہی کی تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے، آیات الرحمن جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ احتراماً، وہ لوگ تعظیماً، وہ لوگ تکریماً، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں نا، لہذا حق کا احترام کرتے ہوئے، حق کی تعظیم کرتے ہوئے وہ لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے وہاں رونا بھی ہے، وہاں سجدہ بھی ہے۔ ایک صلوات میں جو ہمارا محمد و آل محمد۔ تو عرفان حق کے بعد، عرفان حقیقت کے بعد عزیزان گرامی رونا بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی رونا بھی ہونا چاہیے، سجدہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے اگر سجدہ ہے، پیشانی زمین پر ہے، معرفت نہیں، تڑپ کے آنسو نہیں، تپش نہیں ہے، ولایت کے آنسو نہیں، تو وہ عزیزان گرامی سجدہ نہیں بلکہ مٹی پر راکھ رگڑنا ہے۔ تو عزیزان گرامی جو سجدہ بغیر تپش کے، بغیر روح کے ہوتا ہے، جس میں آنسو ساتھ نہ ہوں، وہ زمین پر تو سر رکھتے ہیں مگر وہ سجدہ نہیں بلکہ آنکھ رگڑنا ہے۔ اسی طرح اگر آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے ہوں مگر سجدہ نہ ہو، اور عزیزان گرامی صرف بہا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیوں رو رہے ہیں، معرفت حق نہیں، معرفت امامت نہیں، معرفت ولایت نہیں، تو عزیزان گرامی وہ آنسو نہیں بلکہ وہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ لہذا سجدہ بھی ہے اور عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ یہ پہچان ہے حق پہچاننے کی، حق کی معرفت کی۔ لہذا آپ کی ذمہ داری، آپ سنتے رہیے، حق کو پہچانتے رہیے، اور علماء کی ذمہ داری ہے وہ سناتے رہیں اور حق پہچانواتے رہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ مگر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو پہچاننا ہے حق کو۔ حق کیا ہے؟ حق کی منزلیں کیا ہے؟ بہرحال اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ سب سے بڑی حقیقت اور جو واقعی حق ہے، حقیقی حق اور اصلی حق اس کائنات میں ایک ہی ہے، جس کے لیے مسلمان دن میں تقریباً 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، وہی سب کچھ ہم کو دیکھنے دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو پہچاننے کے لیے اس نے آواز دی، سنو، تب تک میری عبادت نہیں کر سکتے جب تک مجھے پہچانو گے نہیں۔ ارے بھائی، اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوگا تو سجدہ کس کا؟ اگر خدا کی معرفت نہ ہوگی تو عبادت کس کی؟ عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور کچھ مانگنا ہے، یہ تبھی ہوگا جب تم اس کو پہچان لوگے اور اس کی معرفت حاصل کر لوگے۔ اسی لیے کہا گیا اول الدین معرفہ، دین کا پہلا زینہ معرفت ہے، عرفان ہے، پہچاننا ہے۔ تو جو پہچانتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو پہچانتا ہے وہی دشتے سوال بلند کرتا ہے، دشتے دعا بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا ہے، یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر عزیزان گرامی، کسی کو پہچاننے کے لیے، کسی کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جتنی قوتیں ہیں وہ سب جمع کیجئے، سنیے۔ یا تو آنکھ سے پہچانا جاتا ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہو تو آنکھ سے پہچان سکتے ہیں۔
یا اگر سامنے نہیں تو اس کی آواز سنی جاتی ہے تو اس کو پہچان لیا جاتا ہے. انہیں کان سے آپ پہچانتے ہیں کوئی بولنے والا ہے, دیکھیں آپ میرے سامنے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں کوئی خطیب ہے, کوئی بولنے والا ہے, لیکن کچھ میری آواز سن رہے ہیں, وہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں, مگر وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے, اس لیے وہ کان سے سن رہے ہیں. اور کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہمارے نہ دیکھنے میں آتی ہے نہ ہمارے سننے میں آتی ہے. مثلا آپ کو کسی پھول میں دیکھ رہا ہے, اس میں خوشبو کیسی ہے, تو کیا آنکھ کے سامنے لائیے گا, کیا کان کے پاس لے جائیے گا؟ کان بھی نہیں سمجھ سکتا ہے, آنکھ بھی نہیں پہچان سکتی ہے, تو کیا کرتے ہیں, اس کو مشام کے پاس, دماغ کے پاس لاتے ہیں. تو دماغ کے ذریعے ہم محسوس کرتے ہیں اس میں کون سی خوشبو ہے, بو کیسی ہے. ہمارے عزیزان گرامی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو آپ ناک سے بھی محسوس نہیں کر سکتے. مثلا آپ کو کسی چیز کے بارے میں دیکھنا ہے, اس کا مزہ کیسا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, میٹھا ہے, کیا آنکھ کے سامنے لائیے گا, کیا کان کے سامنے لائیے گا, کیا مشام کے سامنے لائیے گا؟ یہ نہیں, اس کو زبان پر رکھا جاتا ہے, تو زبان سے چکھ لیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے مزہ کیسا ہے, میٹھا ہے کہ کڑوا کہ کھٹا ہے. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں نہ آنکھ سے دیکھی جاتی, نہ کان سے سنی جاتی, نہ زبان سے چکھی جاتی, نہ مشام سے سونگھی جا سکتی ہے. پھر مثلا آپ کو کسی چیز میں دیکھنا ہے, یہ سرد ہے کہ گرم, تو کیا آنکھ سے دیکھیے گا, کیا کان کے پاس لائیے گا, کیا زبان کے پاس لے جائیے گا؟ نہیں, آپ چھو کے بتاتے ہیں کتنا گرم ہے, آپ چھو کے بتاتے ہیں کتنا سرد ہے. تو عزیزان گرامی یہ 5 چیزیں ہیں نا, ان کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کسی چیز کا علم. اب ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے, کیا آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ارے کیا وہ ہے ایسا آپ آنکھ سے دیکھیں گے؟ ارے کان سے سن سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری سماعت میں آ سکتا ہے؟ اچھا چھو کے بتا دیجئے خدا صاحب ہے, یہ اللہ ہے. اچھا نہیں, چکھ کے بتا دیجئے, ارے سون کے بتا دیجئے, آواز دی نہیں. اللہ ان 5 حواس میں نہیں آ سکتا ہے. تو مگر ایک جملہ تو عرض کر لوں عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنکھ سے ایک چیز کو محسوس کیا, مگر اب ہمیں دیکھنا ہے کسی پھول میں خوشبو کیسی ہے, تو ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے, ہم کان سے نہیں سن سکتے, بلکہ ہم کسے مشام سے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے غائب ہے, کان سے غائب ہے, مگر مشام کے سامنے حاضر ہے. بہت سی چیزیں آنکھ کے لیے بھی غائب, کان کے لیے بھی غائب, مشام کے لیے بھی غائب, مگر زبان کے لیے چکھ لیتے ہیں تو حاضر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایک خاصہ کے لیے غائب ہے مگر دوسرے کے لیے حاضر. کوئی نہیں کہتا کہ غائب ہے. ارے تم نے آنکھ سے دیکھا نہیں؟ کہا نہیں دیکھا. میں نے کہا پھول میں خوشبو ہے؟ کہا ہاں ہے. میں نے کہا کیسے؟ آنکھ سے دیکھا؟ کہا نہیں. کان سے سنا؟ کہا نہیں. میں نے کہا انکار کرو کہ خوشبو ہی نہیں. کہا نہیں, انکار نہیں کریں گے, ہم نے مشام سے محسوس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے خوشبو محسوس کرنے کے لیے مشام اور دماغ کی ضرورت ہے. اب اگر گلے نرجس پردے میں ہے, ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو میں نے آواز دی, ارے جو پردہ غیب میں ہے مانو. کہا نہیں, دکھائی نہیں دیتا, ارے سنائی نہیں دیتا. میں نے کہا جیسے پھول کی خوشبو دکھائی نہیں دیتی مانتے ہو, انکار نہیں کرتے, سنائی نہیں دیتی مگر کہتے ہیں ہاں ہے. کیسے کہا مشام کی ضرورت ہے. میں نے کہا دنیاوی پھول کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے صحیح دماغ کی ضرورت ہے. گلے نرجس کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایمان کے مشام کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
اور غیب کو مانتے جاتے ہو، ارے کیوں انکار کرتے؟ عزیزان گرامی بس عرض یہ کرنا ہے تو ہم کو اللہ کو تو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے، تو کیسے کیجیے گا؟ آنکھوں میں آئے گا نہیں، کانوں سے ہم سن نہیں سکتے، ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ارے آپ کیسے پہچانیے گا؟ تو اللہ نے آواز دی، میں نے قانون بنایا ہے۔ میں نے کہا پروردگار تیرا قانون کیسے ہے؟ کہا پھول کو تم نے کیسے پہچانا؟ پھول کو کیسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا خوشبو کے ذریعے۔ کہا ہر چیز کے پہچاننے کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ارے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے۔ ارے جب آپ دنیاوی چیز کو بغیر وسیلے کے نہیں پہچان سکتے، ارے آگ کو پہچانا کیسے؟ گرمی سے۔ سورج کو پہچانا کیسے؟ ارے روشنی سے۔ چاند کو پہچانا کیسے؟ کھنکی سے۔ ستاروں کو پہچانا کیسے؟ چمک دمک سے۔ ارے پہچانا کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہا؟ یہ ہر چیز کے لیے اپنا اپنا وسیلہ ہے۔ تو اگر ان کائنات کی چیزوں کو پہچاننے کے لیے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، اس کے پہچاننے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی جو اس کی پہچان کا وسیلہ ہے اسی کو آیت کہتے ہیں، جو اس کی پہچاننے کا وسیلہ ہے اسی کو علامت کہتے ہیں، جو اس کے پہچاننے کا وسیلہ ہے اسی کو شعیرہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی بہرحال اس مقدمے میں، اس تمہید میں زیادہ زحمت نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کو، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ کسی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر آ جانا، مگر یہ پہلا سفر ہے۔ کہتے ہیں ارے بتائیے آپ کے گھر کی علامت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلان جگہ جب پہنچے گا وہاں ایسا درخت ہے، انہیں وہ درخت علامت ہے گھر پہچاننے کی۔ تو اس کو علامت اسی لیے کہتے ہیں، یہ ہم کو علم عطا کرتا ہے۔ جو چیز ہم کو علم عطا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں علامت۔ مگر علم سے بلند ہے شعور، علم سے بلند ہے فکر، علم سے بلند ہے تدبر، علم سے بلند ہے ذہن کی پرواز۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تقولو، ان کو مردہ نہ کہو جو در راہ خدا اپنی جان قربان کر چکے۔ لا تقولو، ان کو مردہ نہ کہو، احیاء وہ سب زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہارے پاس شعور نہیں، تمہارے پاس فکر کی پرواز نہیں۔ تو عزیزان گرامی جو چیز علم عطا کرے اس کو علامت کہتے ہیں، اور جو چیز شعور عطا کرے اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ متوجہ ہو جائیے گا، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ عربی الحمدللہ علماء بیٹھے ہیں، تو جو چیز شعور فکر کی بلندی عطا کرے اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ اسی کی جمع ہے عربی میں شعائر۔ آپ جانتے ہیں واحد جمع ہوتا ہے نا، ارے ایک آدمی کے لیے بولنا ہے تو ایک لفظ بولتے ہیں، اگر سب کے لیے بولنا ہے تو دوسری لفظ بولتے ہیں۔ مثلا ایک کے لیے روٹی، اب اگر زیادہ بولنا ہے کیا بولتے ہیں؟ روٹیاں۔ اسی طرح عربی میں اگر ایک چیز ہے جو ہم کو شعور عطا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں شعیرہ، اگر بہت سی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں شعائر۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس کا دل تقوی سے بھر جاتا ہے۔ آپ بتائیے شعیر کیا ہے؟ آپ بتائیے شاعر کیا ہے؟ کس سے ہم پہچانیں گے؟ کس سے ہمیں شعور حاصل ہوگا؟ قرآن آواز دے رہا ہے گھبراؤ نہیں، ہم بتاتے ہیں شاعر کیا ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی شاعر اللہ میں سے ہے۔ انہیں یہی دو پہاڑیاں شاعر اللہ نہیں ہیں، شاعر اللہ میں سے ہے۔ انہیں قرآن نے بتا دیا بے جان شاعر ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہماری فکر بلند ہو جائے کسی چیز کے ذریعے اس کو شاعر کہیے چاہے بے جان ہی ہو۔
ارے صفا کی پہاڑی صرف ابراہیم کی یاد دلاتی ہے، مروہ کی پہاڑی صرف ہاجرہ کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں شاعر اللہ ہے، اب بتائیے وہ علم، صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ وہ علم کہتے ہیں اس کپڑے کو چومتے کیوں ہو، اس علم کا مس کیوں کرتے ہو، ارے پہاڑی کا مس کیوں کرتے؟ کہا قرآن نے کہا وہ شاعر اللہ ہے، میں نے کہا شاعر اللہ نہیں، شاعر اللہ میں سے ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ علم شاعر اللہ ہے۔ عزیزان گرامی جو آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں شاعر اللہ ہیں، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، الحمدللہ دن میں آپ نے سنا یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ امام حسین کا کالج ہے، مگر کالج میں کلاس مختلف ہوتے ہیں، درجے بدلتے رہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا اگر کوئی اسکول ہوگا آپ نے بچے کو وہاں ڈال دیا، ارے اس کو پڑھائیے، ہم نے شروع کیا اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ہم تو تصویریں دیکھتے رہے۔ بچہ تصویریں دیکھتا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے، بس تصویریں دیکھتا ہے، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، یاد کرتا ہے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ۔ عزیزان گرامی دوسرے سال بھی یہی درس، تیسرے سال بھی یہی لیسن، اگر 10ویں سال بھی یہی لیسن رہا تو آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھیں گے؟ کہیں گے کتنا بیکار مدرسہ ہے۔ میں نے کہا رہے کیوں؟ آج بھی تو کہہ رہا ہے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ۔ کہا مولانا یہ نرسری کا کلاس ہے، اب میرا بچہ 10ویں کلاس میں ہے، وہاں اس کو وہی کہنا تھا مگر اب یہاں حقیقت دیکھنا ہے۔ بس معاف کیجئے گا میں 50 برس کا، اگر آج بھی میں حسین کو اتنا ہی سمجھتا ہوں جتنا ماں کی گود میں، اگر اتنا ہی سمجھتا ہوں جب میں اس مدرسے میں آیا تھا حسین حسین کہتا ہوا ماں نے یاد دلایا، اگر اتنا ہی سمجھتا ہوں میرے ذہن میں ترقی نہ ہوئی، معاف کیجئے گا تب ہم گھاٹے میں ہیں۔ بلکہ آواز دی سنو، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ صورت دیکھتے ہیں، جب کلاس بدلتا ہے اس صورت میں سیرت دیکھی جاتی ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں علم دے دیجئے مگر ترقی کرتے کرتے علم کے فرہرے میں عباس کی وفا دیکھیے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ علامتی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ہم کو معرفت الہی عطا کرتی ہے، ہم کو شعور عطا کرتی ہے۔ تو جو چیز شعور عطا کرے وہ شعیرہ ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے اس کا تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ ارے عزیزان گرامی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے رب، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا بس تیری، میں کسی کا سجدہ نہیں کروں گا مگر تیرا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا مگر تجھے، مگر مجھے بتا دے تو ہے کہاں۔ ارے ایسا پردہ اللہ اکبر، اس کا پردے میں رہنا ہی جان بازوں کے لیے باعث حیات ہے، ورنہ اگر سرک جائے تور چکنا چور ہو جائے، موسیٰ گش کھا کر گر جائیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ وہاں بھی پردے میں کیا ہے، پردے کی بات نہیں کرنا چاہتا، ذرا سرک گیا تھا، ذرا سرک گیا، موسیٰ جیسا پیغمبر گش کھا کر گرنے لگے۔ اب بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کہتے ہم دیکھیں گے، ارے ہم دیکھیں گے، ارے کب؟ کہتے آج نہیں کل، ارے جس کو آج نہیں دیکھ سکتے کل کیسے دیکھ سکتے؟ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔
بس عزیزان گرامی، میں اللہ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب تو بچا دے، تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تیری معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ آواز دی، قانون یہ ہے، نشانیوں کو پہچانتے جاؤ تم منزل تک پہنچو گے، علامت تک پہچانتے جاؤ علامت کو تم کمال تک پہنچو گے۔ تو میرے رب تیری بھی نشانیاں ہیں، ارے کیوں نہیں؟ جب ہر چیز کی میں نے نشانی مقرر کی، اپنے لیے مقرر نہ کرتا؟ ہر چیز کے لیے میں نے آیت رکھی، تو کیا اپنے لیے آیت نہ رکھتا؟ میں نے کہا میرے رب تیری آیت کیا ہے؟ آواز دی، سنو میری آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ عرش کا سائبان، یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی پستی، یہ کلیوں کا چٹکنا، یہ گلوں کی مہک، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ ستاروں کی چمک دمک، یہ آفتاب و مہتاب کی روشنی، یہ دریاؤں کا بہاؤ، یہ سمندر کا مد و جزر، یہ جماد کی ٹھوس ہونا، یہ تمہارا بولنا، یہ پانی برسنا، لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں، سب نشانیاں ہیں، سب آیات ہیں، مگر سب کے لیے نہیں، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جس کے پاس عقل ہو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو آسمان آیت ہے، زمین آیت ہے، شمس و قمر آیت ہے، حجر و شجر آیت ہے، برگ و ثمر آیت ہے، دریا آیت ہے، ہر چیز آیت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ان کو دیکھتے جاؤ، اس کو پہچانتے جاؤ، ان کو دیکھتے جاؤ، اس کو پہچانتے جاؤ۔ عزیزان گرامی، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ الحمدللہ ہیں، یقیناً ستارے اللہ کی معرفت کے ذریعے ہیں، سورج اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، چاند اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، ارے کائنات کی ہر شے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر دنیاوی قانون میں نے دیکھا، جیسے پھول کو ہم پہچانتے ہیں خوشبو سے، جیسے ہی پھول کھلتا ہے خوشبو پھیلتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج پھول کھلے تو 3 دن کے بعد خوشبو پھیلے، جیسے آگ جلتی ہے فوراً گرمی پھیلتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج آگ جلائیں گے 3 دن کے بعد جو ہے پھر گرمی پھیلے گی، ایسا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب سے اصل چیز ہوتی ہے تب سے اس کی علامت بھی ہوتی ہے، تب سے اس کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اب ستارے اللہ کی آیت ہیں کہ نہیں؟ چاند اللہ کی آیت ہے کہ نہیں؟ سورج اللہ کی آیت ہے کہ نہیں؟ یا تو کہو جب سے خدا تب سے سورج، کیوں؟ آیت تب سے ہونی چاہیے نا، ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے نا، ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے نا۔ تو اگر ہم کہیں گے سورج جو ہے آیت ہے، چاند آیت ہے، تارے آیت ہے، یا تو کہو جب سے اللہ ہے تب سے سورج، جب سے اللہ ہے تب سے چاند، جب سے اللہ ہے تب سے تارے۔ کہیں گے نہیں، یہی نہیں کہیں گے، یہ تو بعد میں وجود میں آ گئے، سورج بعد میں بن گیا، چاند بعد میں بن گیا، تارے بعد میں بن گئے۔ میں نے کہا اس سے پہلے خدا تھا کہ نہیں؟ کہا ہاں تھا۔ میں نے کہا ذریعہ معرفت کون تھا؟ معرفت کا ذریعہ کون تھا؟ آیت کون تھی؟ علامت کون تھی؟ نشانی کون تھی؟ ارے نہیں تمہیں معلوم تو مجھے کہنے دو، کہیے۔ میں نے کہا سنو، سورج اور چاند اور تارے بعد میں ذریعہ معرفت بن گئے، بلکہ تارا سب ذریعہ معرفت بن گیا جب وجود میں آ گیا۔ تارے سے پہلے وہ ذریعہ معرفت تھا جس کے در پر ستارہ اتر رہا تھا۔ اور چاند بن گیا ذریعہ معرفت، مگر جب وجود میں آ گیا چاند سے پہلے وہ ذریعہ معرفت جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سورج بن گیا ذریعہ معرفت
جب وجود میں آ گیا سورج سے پہلے وہ ذریعہ معرفت جس کے اشارے سے سورج مغرب سے پلٹ کے آیا. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. لہذا ان آیتوں کو پہچاننا ہے, ان نشانیوں کو پہچاننا ہے, مگر قرآن کہتا ہے آیتیں ہیں, علامتیں ہیں, نشانیاں ہیں لقوم یعقلون, سب کے لیے نہیں, عقل والوں کے لیے. ارے اب عقل والے کون ہیں؟ ہماری نظر میں وہی عقل والا ہے جو کسی کو نہ, آپ جانتے ہیں نا, جب آتا ہے برف سینہ تان کے, ارے دیکھا ایسا میں نے اس کو دھوکہ دے دیا, دنیا دیکھتی رہی, اتنا میں عقل مند ہوں. تو ہماری نظر میں عقل مند کون ہے؟ تگڑم باز. ارے نوٹ پھٹی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی نوٹ ہے نا, اب دکاندار کو دیکھ رہا ہے, نہیں یہ چلے گی نہیں. دوسرے کے پاس گئے, یہ چلے گی نہیں, اب لپیٹ کے کسی کو دے دیا, اس نے بھی جیب میں رکھا, کہا دیکھا میں کتنا عقل مند. تو ہماری نگاہ میں عقل مند وہی ہے, مگر کیا یہ عقل مند ہے؟ واقعی اس کو عقل کہتے ہیں. مجھے بحث نہیں کرنا ہے, الحمدللہ جناب مولانا صاحب نے دن میں اس پر بحث کی الحمدللہ. میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بس عقل مند کو پہچانیے. عقل مند کون ہے؟ عقل والے کون ہیں؟ یہ کائنات اگر نشانیاں ہیں, وہ عقل والے کون ہیں؟ ادھر ادھر نہ جائیے, امام صادق کے دروازے پر آئیے. جہاں پتہ چلے عقل والے کون ہیں. بس ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا قرآن پڑھو. ہم نے کہا حضور قرآن کیا ہے؟ کہا پڑھو یہ آیے مبارکہ, حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ کیا جاہل اور عالم برابر ہے؟ توجہ سے سنیے گا, قرآن کہتا ہے کیا برابر ہیں؟ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے, سوال کرتا ہے, حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جاہل اور عالم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ, اس کا فیصلہ کرتے ہیں عقل والے. عقل والا کبھی نہیں کہے گا نور کو اندھیرا. اگر نور کو اندھیرا کہا سمجھے عقل والا نہیں ہے. اگر علم کو جہل کہا عقل والا نہیں. اگر جہل کو علم کہا عقل والا نہیں. عقل والے کی پہچان یہ ہے کہ جہل جہل ہے, عقل ہے, علم علم ہے. تو امام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آواز دی سنو, حَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ, ایک جماعت ہے جاننے والوں کی, دوسری جماعت ہے نہ جاننے والوں کی, اور تیسری جماعت ہے فیصلہ کرنے والے. کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے, فیصلہ نہیں, ذکر کرنے والے, یاد کرنے والے, اپنے لیے پہچاننے والے. سنو, جو جاننے والے ہیں وہ آل محمد ہیں, جو نہ جاننے والے وہ ہمارے دشمن ہیں, اور اس کا فیصلہ عقل والے کرتے ہیں, وہ ہمارے شیعہ اور چاہنے والے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. تو شیعہ کی پہچان عقل ہے, عقل. چاہنے والوں کی پہچان عقل ہے, وہ عقل والے ہیں. اسی لیے یہاں بے عقلی کی باتیں نہیں ہوا کرتی ہے نا بھائی. مگر پہچان بھی کبھی کبھی لیجیے نا, پہچان. ارے اب ہے چلے ممبر پر آ گئے, اب بے عقلی کی بات ہوگی, نہیں ہو سکتا. مگر عزیزانی کریں گرامی, کبھی کبھی سوسائٹی کا اثر ضرورت پڑتا ہے, آپ پر نہیں کچھ لوگوں پر. ہم ناراض نہ ہو جائیے گا, ہے نا. پھر جب ان سے بات کرتے ہیں, ارے لوگ کیا کہتے ہیں, ارے لوگ کیا کہتے ہیں, ارے میں ایسا کرتا مگر لوگ کیا کہتے ہیں, ارے لوگ کیا کرتے ہیں. تو اپنا عمل بناتے ہیں کس کے ذریعے؟ لوگوں کے ذریعے. معاف کیجئے گا, اہل بیت کا دین لوگوں کے ذریعے نہیں بنتا ہے. اگر اہل بیت کے دین میں لوگوں کا دخل ہوتا غدیر کی ضرورت نہ تھی. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ہماری پہچان غدیر ہے نا. غدیر کے معنی کیا ہیں؟
غدیر کے معنی ہیں کہ یہ نہ دیکھو لوگ کس کو بناتے ہیں، یہ دیکھو وہ کس کو بناتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب اگر لوگوں کے ڈر سے کام کیا، اب اگر لوگوں کے ڈر سے کام کیا، بتائیے عزیزان گرامی عقل مند ہے؟ نہیں، بلکہ غدیری ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام نے فرمایا سنو، جہالت کو اپنے ہاں آنے نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ہر گناہ معاف ہے۔ غلطی ہو ہی جاتی انسان سے، ارے بندے ہیں، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، ستار العیوب ہے، غلطی تو ہوتی ہے، مگر ہر گناہ معاف ہے، مگر ایک گناہ معاف نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ قتل، اس کی بھی دیت ہے، اس کا بھی جرمانہ ہے، وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، مگر ایک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کون سا گناہ؟ عزیزان گرامی، جب بھی ہم جاتے ہیں کئی مجلس میں، چلو، اس لیے وہاں رحمت ہی رحمت ہے، بیان میں رحمت، نوحے میں رحمت، مرثیہ میں رحمت، ہر چیز میں رحمت ہے، ہر چیز رحمت ہی ہے۔ مگر قرآن آواز دے رہا ہے سنو، ہر گناہ معاف ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف، اے میرے حبیب، جب کوئی گناہ گار آپ کے سامنے آوے اور کہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت میں اس کو چھپا لینا، معاف کرنا، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلطی معاف کر لینا۔ اگر کسی کا حق اس نے غصب کیا واپس کر دے گا، معاف کر لینا، مگر ایک گناہ گار کو معاف نہ کیجیے گا بلکہ اس کی طرف دیکھیے گا بھی نہیں۔ رحمت للعالمین سے کہا جاتا ہے دیکھیے بھی کا بھی نہیں، یہ کون سا گناہ گار ہے؟ ارشاد ہوتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے میرے حبیب، اگر جہالت کا گناہ گار آ جائے اس وقت رحمت کے چہرے کو دوسری طرف موڑ دیجئے گا۔ لہذا جہالت نہیں، اگر آپ رحمت چاہتے ہیں عالم بنیے، حسین یہ چاہتے ہیں عالم بنیے، علی والے بننا چاہتے ہیں عالم بن جائیے، علم کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کیا قرآن میں حکم ہوا ہمارے پیغمبر کو اس کو دیکھیے گا بھی نہیں؟ دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد ایک ہی نہیں ہے، پیکر الگ الگ ہیں، محمدیت ایک ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ایک صلوات بھیجا بر محمد۔ تو پہلے محمد کو حکم ہے دیکھیے گا نہیں جاہل کی طرف، دوسرے محمد کو بھی، تیسرے محمد کو بھی، چوتھے محمد کو، 14 محمد ہیں، سب کے لیے حکم ہے کہ جاہل کی طرف دیکھیے گا نہیں، اگر آئے گا اس کو دترگار دیجیے۔ ارے اب کہاں جائے؟ تب تو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اب علم حاصل کرنا ضروری ہے تو کیا جائیں گے؟ سب عراق جائیں گے؟ سب کون جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ سب امامہ پہن کے، کباب پہن کے آویں گے؟ اور اگر سب ایران چلے گئے، قوم چلے گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، تجارت کرے گا کون؟ روٹی بنائے گا کون؟ غذا کہاں سے ملے گی؟ دنیاوی جتنی چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ جب سب علم حاصل کرنے کے لیے چلے تو ہمارے مولا امیر المومنین نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، تاجر رہو مگر عالم رہو، زمیندار رہو مگر عالم رہو، کاشتکار رہو مگر عالم بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ مگر عالم دین بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ مگر عالم دین بن جاؤ۔ کیسے بنیں گے میرے مولا؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، دن بھر مزدوری کرنا پڑتا ہے، دن بھر تجارت کرنا پڑتا ہے۔ آواز دی سنو، میں مدرسہ کھولے دیتا ہوں، اذا جلس المتعلم بین یدی العالم۔ اگر تمہارے کانوں میں آواز آئی کسی خطیب کی تو گھر سے نکلنا، وہ فرش عزا، صرف فرش عزا نہیں، وہ ہمارا مدرسہ ہوتا ہے۔ گھر سے نکل جاؤ، دوڑ کے جاؤ، آواز آ رہی ہے، مگر یہ سوچ کے جانا کہ میں ایک حدیث سیکھ لوں گا،
میں ایک مسئلہ سیکھ لوں گا، یعنی کوئی اور بن کے نہ جانا، اذا جلس المتعلم، طالب علم بن کے جانا، اسٹوڈنٹ بن کے جانا۔ جب جاؤ گے خطیب کے سامنے بیٹھو گے، مسجد میں، امام باڑے میں، فرش عزا پر بیٹھو گے سامنے، مگر اس وقت تاجر بن کے نہ بیٹھنا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ اس وقت انجینئر بن کے نہ بیٹھنا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ جب تم اس طرح بیٹھو گے اور اب ہماری حدیث سنو گے، قرآن کی تفسیر سنو گے، فتح اللہ لہ 70 بابا من الرحمہ، اللہ تمہارے لیے 70 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ بتائیے کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی، مگر طالب علم بن کے جب بیٹھیے گا کہ میں ذرا ایک حدیث سن لوں گا، بس اپنے کو بند نہ کیجئے، جتنا میں نے سنا ہے بس اتنا ہی ہے۔ نہیں، یہ طالب علم کی شان نہیں، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، آگے بڑھیے، بیٹھیے مجلس میں متعلم بن کے۔ امام فرماتے ہیں اگر اس طرح تم فرش عزا پر گئے، خطیب کی باتوں کو اس طرح سنا کہ استاد آپ طالب علم، اللہ تمہارے لئے 70 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ وَلَا يَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ، وہاں سے اٹھو گے نہیں مگر اتنے پاک و پاکیزہ جس طرح کسی بچے کو اسی وقت ماں نے جنم دیا ہو، کتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو فرش عزا سے پاک ہو کے نکلیے، طہارت کے ساتھ نکلیے۔ جب پاکیزگی کے ساتھ نکلیے گا، حسد کی برائی نہیں رہے گی، غیبت کا اندھیرا نہیں رہے گا۔ ارے وہ نجاستیں جو ہماری روح میں ہے وہ فرش عزا پر دھل دی جاتی ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ لہذا میں احساس کیجئے اپنی ذمہ داری کا، عزیزان گرامی۔ لہذا بہرحال اس میں مختلف کلاس ہوتے ہیں، جیسے آج مولانا نے فرمایا، ہر کلاس کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے، ہر کلاس کو کچھ نہ کچھ درس دینا پڑتا ہے۔ یہ ہماری مجبوری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر آپ ایک جملے میں اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے، انشاءاللہ آئندہ آگے بیان بڑھے گا۔ عزیزان گرامی سنیے، صرف اگر ہم لوور کلاس میں رہ گئے، صرف A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیا امام ہم سے راضی ہیں؟ ایک شخص آ گیا ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں، ان کی شان میں ایک صلوات بھیجئے بر محمد والا۔ چھٹے امام کی خدمت میں جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس سے ہم مضبوط منسوب ہیں، مذہب کے اعتبار سے مذہبی جعفری ہمارا ہے، تو آ گیا ایک مرتبہ سوال کیا، کہا مولا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا پوچھو۔ کہا مولا یہ بتائیے ہمارے پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے پیغمبر کو ابو القاسم؟ کہا ارے اس لیے کہ عرب کا قاعدہ ہے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا بیٹا عبداللہ ہے کہتے ہیں ابو عبداللہ، اسی لیے آپ امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، عبداللہ رضی جناب علی اصغر ہے، اسی لیے کہتے ہیں ابا عبداللہ، یہ عبداللہ کے بابا۔ کہا اسی طرح ہمارے پیغمبر کا ایک بیٹا تھا قاسم، لہذا اسی لیے ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کا بیٹا، کہ قاسم کا بابا، قاسم کا بابا کیونکہ قاسم بیٹا ہے نبی کا، پیغمبر کا اس لیے کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ مگر یہ سننے والا، سوال کرنے والا ذرا فکر سے بلند، فکر کے اعتبار سے بلند تھا، آواز دی مولا یہ تو نیچے والا کلاس ہے، یہ تو نرسری والا کلاس ہے، یہ تو میں طے کر چکا ہوں، میں امتحان دے چکا ہوں، میرا کلاس بدل چکا ہے، میں سیکنڈری میں پہنچ چکا ہوں، اب بتائیے میرے سوال کا جواب۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیں پہلے درجے میں بھی میتھ پڑھائی جاتی ہے، تیسرے درجے میں میتھ پڑھائی جاتی ہے، پھر 10ویں کلاس میں بھی میتھ پڑھائی جاتی ہے، مگر فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ درس ایک ہی نہیں ہوتا ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہے، سبجیکٹ ایک ہے، مگر عزیزان گرامی درس الگ الگ۔ کہا حضور میں تو بہرحال میٹرک پاس، 10ویں کلاس پاس ہو چکا ہوں، اب بتائیے ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے نبی کو؟ کہا اچھا تم یہ کلاس پاس کر چکے ہو، سنو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا حضور فرمائیے۔ کہا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ نہیں کہ تمہارے نبی نے ہمارے مولا علی کی پرورش کی ہے؟ کہا ہاں حضور، علی کی پرورش کی، خود مولا کائنات نے فرمایا
وَضَعَنِي فِي حِجْرِي، مجھے اپنے گود میں رکھتے تھے، اس کے بعد کچھ دانا چباتے تھے، مجھ کو کھلاتے تھے۔ اس طرح پرورش کی علی کی جناب پیغمبر نے کہا اچھا اسی طرح پرورش کہا دیکھو عربی میں پرورش کرنے والے کو بھی آپ کہتے ہیں، آپ بتاؤ مولا علی کیا ہیں؟ کہا حضور وہ قاسم نار و جنہ ہیں، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں۔ کہا جب علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں وہ ہیں قاسم، تربیت کرنے والا ہے پیغمبر، لہذا وہ ہیں ابو القاسم۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں اگر ہم پہلے ہی کلاس میں رہ گئے تو ہم گھاٹے میں ہیں کہ نہیں فکر آگے بڑھ جانی چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا اب ہمیں معرفت کی ضرورت ہے، اس لیے مولانا نے ذمہ داری ڈال دی ہے، بہرحال ایک جملہ عرض کروں گا، پہچانیے اب اللہ کو۔ اللہ کو کیسے پہچانے، کس طرح پہچانے؟ اللہ اکبر، وہ آواز بھی دیتا ہے مجھے پہچانو۔ اس لیے میری نشانیوں کو دیکھو، میری علامتوں کو دیکھو، صرف مقصد یہ ہے مجھے پہچانو۔ میں نے کہا پروردگار تجھے کیسے پہچانا جائے؟ کہا کنت کنز مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو پہچان لے، وہ خود کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو عزیزان گرامی دن میں یہ آپ نے حدیث سنی، مگر میں جو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں معرفت کے لیے، تو اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ تین مرحلے ہیں، تین منزلیں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ پہلی منزل ہے کہ وہ تھا، دوسری منزل ہے کہ اس نے چاہا، تیسری منزل ہے مخلوق کی۔ مخلوق بعد میں ہے، مخلوق میں آسمان ہے، مخلوق میں زمین ہے، مخلوق میں حجر شجر ہے، مخلوق میں دریا سمندر ہے، مخلوق میں کل شے ہے، مگر درمیان میں کوئی ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ احبب تو کیا کہا؟ جانے دیجئے، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ارے محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے نور کو پیدا کیا پھر اہل بیت کو پیدا کیا۔ تو اہل بیت اولی مخلوق کہاں رہے؟ اگر آپ کہیں گے اللہ نے نور سے ارے نور سے کہاں پیدا، پھر کیا پیدا کیا؟ کیا ہے محمد و آل محمد؟ کیا شان ہے جو اللہ کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں؟ آواز دی کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو خزانہ تھا کہے کا؟ روپیوں کا خزانہ تھا؟ اچھا سونے کا خزانہ تھا؟ لوہے کا خزانہ تھا؟ چاندی کا خزانہ تھا؟ کسی کان کا خزانہ تھا؟ آپ تو کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا۔ جب وہی تھا کچھ نہ تھا، کس چیز کا خزانہ؟ کس چیز کا خزانہ تھا؟ آواز دی دیکھو میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ ہوں، جلال و جمال کا خزانہ ہوں، اپنے صفات کمالیہ کا خزانہ ہوں۔ پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میرے رب اب کچھ ہے ہی نہیں، تو نے پیدا کیا کیا؟ ارے اس مسئلے کو حل کیا ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہ نے امام نے آواز دی اس حدیث کے ذیل میں، جو اللہ نے آواز دی کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو امام فرماتے ہیں سنو، وہ کسی اور چیز کا خزانہ نہ تھا، اپنے کمال، اپنے جمال، کمالات کا خزانہ۔ پھر اس نے کہا چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو کیسے پہچانا جائے؟ آواز دی، اس کو ہم علم کے میدان میں کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس۔ اگر ایسی بات سمجھانا ہے جو ہمارے سامنے نہیں، اس کو اس چیز سے سمجھاتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے امام نے کہا سنو، اللہ کس طرح پہچانا گیا، وہ خزانہ تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ پہچانا گیا؟ وہ آواز دی اسی طرح جس طرح تمہارے ہاں سورج ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی سورج ہے ہمارے سامنے؟ کوئی پہچانتا ہے؟ نہیں، سورج ڈوبا ہوا ہے۔
اب جب صبح کو سورج نکلے گا سب کہیں گے سورج نکلا. کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ سورج نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سورج نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج میں کمال ہے اس کی کرنیں وہ باہر پھینکتا ہے. جتنے بھی کمالات ہیں، مثلا گرمی ہے اس کا وہ باہر پھینکتا ہے، روشنی ہے اس کو باہر پھینکتا ہے. جو سورج میں کمال ہے اس کو باہر پھینکتا ہے، پیدا نہیں کرتا. سورج سے جو کرنیں نکلتی ہیں سورج ان کرنوں کو پیدا نہیں کرتا بلکہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے. بس امام محمد باقر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کمال کا خزانہ تھا، جمال کا خزانہ تھا، قدرت کا خزانہ تھا، جلال کا خزانہ تھا. جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے کمالات کی کرنوں کو پھینک دیا، اپنے کمال کو ظاہر کیا. آواز دی میں رحیم ہوں، اس کی کرن رحمت للعالمین ہے. آواز دی میں بہت بلند ہوں، عالی ہوں، اس کی کرن علی ہے. آواز دی میں فاطر ہوں، اس کی تجلی فاطمہ ہے. آواز دی میں جمال والا ہوں، اس کی تجلی حسن ہے. آواز دی میں احسان کرنے والا، احسان کا مجموعہ ہوں، اس کی تجلی حسین ہے. آواز دی میں معبود ہوں، اس کی تجلی زین العابدین ہے. آواز دی میرے ہاں علم ہی علم ہے، اس کی کرن محمد باقر ہے. میری صفت کہ میں صادق ہوں، اس کی کرن جعفر صادق ہے. آواز دی میں حلیم ہوں، اس کی کرن موسیٰ کاظم ہے. میں رضا دینے والا، اس کی رضا علی الرضا ہے. میں تقوی پسند ہوں، اس کی تجلی محمد التقی ہے. مجھ میں کمال ہے، قدوس ہوں، طاہر ہوں، سبحان ہوں، اس کی تجلی علی النقی ہے. میں کسی سے ڈرنے والا نہیں. میرے جلال کو دیکھنا ہو، اس کی کرن امام حسن عسکری ہے. اب میں ایک کمال رکھتا ہوں کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں، اس کی تجلی پردے میں قائم ہی قائم ہے. یعنی اللہ نے آل محمد کو اپنے کمالات کا آئینہ بنایا ہے. یعنی اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اپنے کمال کو ظاہر کیا، اپنے کمال کو ظہور دیا. یہ کرنیں ہمارے سامنے آ گئیں جو 14 کرنیں ہیں، یہ اللہ کے کمالات کی تجلیاں ہیں. مگر عزیزان گرامی، جب سورج سے کرن نکلتی ہے کیا آپ اس کرن کو سورج کہہ سکتے ہیں؟ ارے اس کو سورج نہیں کہتے، کرن کو سورج نہیں کہہ سکتے، مگر سورج سے جدا کر بھی نہیں سکتے. اسی طرح آواز دی نزلونا عن الربوبیہ، ہم کو رب نہ سمجھنا، ہم کو خدا نہ سمجھنا، مگر خدا سے ہم کو جدا نہ سمجھنا. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. یہ ان کے ذریعے پہچانے، ان کے ذریعے پہچانے اللہ کو. اللہ اکبر. جتنے کمال ہے اللہ کے کہیں تو کہیں ظاہر ہوں گے، وہ محمد و آل محمد ہے جہاں کمال مطلق ظاہر ہے. جب سب کمال ہیں جہاں تجلی ہی تجلی ہے. اسی لیے ہمارے مولا نے بھی فرمایا، اور آپ الحمدللہ جو امام پردہ غیب میں ہیں انہوں نے بھی فرمایا پہچانو ہمیں، ہم کیا ہیں. اِنَّا نَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کے کمال کے ظہور ہیں، ہم اپنے رب کے کمال کی تجلیاں ہیں. توجہ سے سنیے گا ایک جملہ. عزیزان گرامی دیکھیے، کمال الگ ہوتا ہے، کمال والا الگ ہوتا ہے نا. کمال الگ ہے، جس کو کمال ملے وہ کمال والا ہے، کمال نہیں ہے. جس کو جمال ملے وہ جمال والا ہے، جمال نہیں ہے. ارے رنگ ہوتا ہے نا، رنگ الگ ہے، لیکن جس کو رنگ ملے وہ رنگ والا ہے، رنگ نہیں. اسی لیے منبر پر آ کے آواز دی، ہم کو قدرت والا نہ کہنا، ہم کو جلال والا نہ کہنا،
ہم کو جلال والا نہ کہنا، ہم کو کمال والا نہ کہنا، بلکہ نحن جلال اللہ، ہم اللہ کے جلال کے آئینہ ہیں، ہم اللہ کے کمال کے آئینہ ہیں، ہم اللہ کے اسماء کے آئینہ ہیں، ہم اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے ہمارے 12ویں امام نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ ثَنَاءُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کے کمال کا ظہور ہے، وَالنَّاسُ بَعْدُ ثَنَاءُ لَنَا، پوری کائنات ہمارے کمال کی تجلیاں ہیں اس کائنات میں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی میں زیادہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، لہذا اہل بیت نور ہی ہیں، نور سے پیدا نہیں ہوئے، یہ تجلیاں ہیں۔ مگر عزیزان گرامی جس پر یہ تجلی آ جائے، جس پر یہ تجلی آ جائے، وہ کتنی چیز، وہ شائی کتنی روشن ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، جنہوں نے تجلیاں لی، اب الحمدللہ آپ تو بہت فضائل سنتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے سامنے خطبہ تو آتے ہیں۔ میں تو کشمیر سے آیا بے زبان، مجھے میری زبان اردو نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی آتا ہوں، دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ہم بھی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ مگر ایک جملہ عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، آپ جن کو فضائل سمجھتے ہیں، ہاں وہ فضائل ہیں، لیکن منزل تو پہچانیے، منزل تو پہچانیے۔ جس کو کرن مل گئی وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، جس کو تجلی ملی وہ کہاں پہنچ گئے، اور آپ اور ہم کیا ہیں، اور پھر اہل بیت کیا ہیں۔ چنانچہ ہمارے 5ویں امام کا صحابی جابر جعفی، جابر جعفی یہ امام نہیں ہیں، یہ امام نہیں ہیں، یہ اہل بیت میں داخل نہیں، صرف اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ ایک مرتبہ جابر جعفی کوفے کے باہر نکلا، جیسے ہی کوفے کے باہر نکلا، کوفے کے رہنے والا تھا، ایک انسان کو دیکھا پریشان ہے، ایک شخص کو دیکھا پریشان ہے۔ کہا تم پریشان کیوں ہو؟ کہا اس لیے پریشان ہوں، دل چاہتا ہے امام صادق کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، میں امام صادق کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی پریشانی نہیں۔ کہا مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہا جابر کہتے کیا ہو، میں تو کوفے کا رہنے والا اور ہمارا امام مدینے میں رہتا ہے، کیسے پہنچ سکتا ہوں مدینہ، کیسے پہنچ سکتا ہوں امام کی خدمت میں؟ کہا بس اتنا ہی؟ کہاں دیکھیں امام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو تجلی ملی ہے، یہ وہ ہے جس کے کمال کا ایک ذرہ ملا ہے، دامن تھاما ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ جابر نے کہا بس اتنا مسئلہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اپنا ہاتھ لاؤ، ارے بس ہاتھ دے دیا، کہا میرے ہاتھ میں دو۔ جابر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا آنکھیں بند کرو۔ اب جو اس نے آنکھیں بند کی، کہا آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی، کہا یہ امام صادق کا گھر ہے۔ ارے علی تو بہت بلند ہے، امام تو بہت بلند ہے، اب وہ فضائل بہت بلند ہے، یہ فضائل ان کے چہنے والوں کے ہیں، یہ کمال تو ان کے چہنے والوں کا ہے۔ ارے کوفے سے مدینہ پہنچانا، ہاں یہ تو کمال تھا۔ آصف بن برقیہ کا قرآن کہتا ہے جب سلیمان نے کہا کون تخت بلقیس لائے، تو آصف بن برقیہ ایک چشم زدن میں لائے، طرفت العین میں لائے۔ ارے یہ تو جابر ہیں، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اندازہ ہوا سردی کا اثر ہے تھوڑا سا آپ پر، لہذا الحمدللہ سردی دور ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو جابر نے پہنچا دیا کوفے سے مدینہ، کہا یہ امام صادق کا گھر ہے، جاؤ جتنی باتیں کرنا ہے کرو۔ یہ رک گیا جابر ادھر، یہ پریشانی کیسے ممکن ہے کہ کوفے سے مدینہ، اب سوچنے لگا کاش میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہوتا، ایک کیل ہوتی، میں یہاں ٹھونک کے رکھتا، تاکہ آئندہ میں حج پر آتا، میں دیکھتا میں سچ مچ آ گیا تھا کہ نہیں۔ ہوتا بھی، میں سوچنا بھی چاہیے، دیکھیں ذمہ داری یہی ہے، آنکھ بند کے نہ مانا کیجیے۔ جو امام کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ آنکھ بند کے بات نہیں مانتے، آنکھیں کھولتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کاش کیل اور پتھر ہوتا، میں ٹھونک دیتا تاکہ آئندہ آتا دیکھتا میں سچ مچ آیا تھا کہ نہیں۔ یہ سوچ رہا، جابر نے ہاتھ بڑھایا، کہا یہ پتھر رہا، یہ کیل رہا، یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، امام کا شاگرد ہے۔ جب اس میں اتنا کمال کہ ہمارا دماغ پڑھ لے تو اصلی امام۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔
لہٰذا یہ نہ سوچے آپ کا دماغ کوئی نہیں پڑھتا ہے، ارے وہ دماغ بھی پڑھتے ہیں، حرکتیں بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ جابر نے کہا یہ پتھر اور کیل ٹھوکو، پھر دیکھ لینا آئندہ سال۔ آپ چلے گئے اندر، باتیں ہو رہی ہیں، کتنی باتیں ہوئیں، آپ نکل آئے، اب پریشان ہے۔ پریشان کیوں؟ کہا بچے ہیں نا کوفے میں۔ کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند، ہاتھ میں ہاتھ۔ جابر نے کہا آنکھیں کھولو، آپ جب کھولے آنکھیں، کہا یہ تمہارا گھر۔ ارے امام کا معجزہ کیا بیان کروں، کیا عرض کروں امام کے متعلق؟ امام تو کمال خدا ہے، امام تو قدرت خدا ہے، امام شجاعت والا نہیں، امام نے اعلان کیا ہم شجاعت خدا ہیں۔ اسے کمال کو دیکھنا، اہل بیت میں دیکھو، اس کے کمال کو دیکھنا، اس کے علم کو دیکھنا، اور اس کے بعد اس کو پہچانتے جاؤ، بس۔ عزیزان گرامی، زحمت میں نے تمام کی، لہذا یہ تجلی لینے کے لیے اللہ اکبر آپ آئے ہیں، دور دور سے اسی لیے آتے ہیں نا ہم لوگ، ہم یہ تجلی لینا چاہتے ہیں، یہ کرن لینا چاہتے ہیں، وہ اثر لینا چاہتے ہیں، مگر عزیزان گرامی ضرب بھی تو چاہیے۔ یہ راز ہے قسم بخدا، اگر کتنی پستی میں انسان ہو، کتنی پستی میں انسان ہو، اور حسین کی نظر آ جائے، کس کمال تک پہنچاتا ہے۔ ارے آپ نے دل میں سنا نا، حر کو حر بناتا ہے، نہیں اس سے بڑھ کر بتا دوں عزیزان گرامی، عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ الحمدللہ اترے پاس نہیں، ہم اترے پاس نہیں، ٹھیک ہے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، مگر ہم حسین سے اتنے دور نہیں جتنے دور تھے زہیر ابن قین۔ کتنے دور تھے زہیر ابن قین؟ اتنے دور تھے زہیر ابن قین، اس زمانے میں دو ہی شیعہ تھے، یا تو شیعہ علوی تھے یا شیعہ عثمانی تھے، یہ کہا جاتا تھا یہ علی کا شیعہ، یہ فلاں کا شیعہ، لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ علوی شیعہ نہیں تھا زہیر، علی کے شیعوں میں سے نہیں تھا، حسین کے شیعوں میں سے نہیں تھا۔ کتنا پس تھا، کتنا گرا ہوا، اور اتنا گرا ہوا حسین اللہ اکبر حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ زہیر نے کہا مجھے کیا مطلب، میں رک جاؤں گا، میں طواف کروں گا، میں حج کروں گا۔ چلا زہیر چلا حج کر کے، اللہ اکبر، میں راستہ تھا کوفے جانا تھا، مگر حسین سے، اللہ اکبر، حسین سے اتنی دوری، اب یہ بھی پسند نہیں کہ میری نظر حسین پر پڑے یا حسین کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا دور، کتنا پست ہے، آپ گھبرائیے نہیں، دیکھیے دربار کتنا بلند ہے۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد و آل محمد، زحمت تمام۔ لہذا جہاں پر ہمارے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ نصب ہوتا تھا، زہیر بہت دور اپنا خیمہ نصب کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ نگاہ امامت نے دیکھا کہ موتی بڑا قیمتی ہے، اس پر صرف گرد و غبار ہے، اندر میں کوئی گندگی نہیں ہے، اندر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لہذا موتی بڑا قیمتی ہے، اس کو بلانا چاہیے۔ لہذا ایک روایت کے اعتبار سے جناب علی اکبر کو بھیجا، یا دوسری روایت کے اعتبار سے کسی اور کو بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا لاؤ، جاؤ زہیر کو بلاؤ، کہ حسین بلا رہے ہیں۔ ارے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ قاصد زہیر کے پاس پہنچا، زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں۔ کہہ رہے مجھے زہیر نے کہا مجھے کیا مطلب، ان کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، میں نہ ان کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ زہیر کی بیوی دلہم نے آواز دی، زہیر کتنی بے غیرت ہو، تم کو فرزند رسول بلا رہا ہے، تم نہیں جا رہے ہو۔ ارے بات ماننا نہ ماننا یہ کہ بات کی بات ہے، مگر چلے تو جاؤ۔ بس ایک مرتبہ جیسے دلہم نے زہیر کو کہا کہ جاؤ، دلہم کے کہنے سے زہیر چلا۔ اب جب چلا سر جھکائے ہوئے، اب امام کے پاس پہنچا، مجھے نہیں معلوم امام نے کیا فرمایا، حسین نے کیا فرمایا، بس اتنا جانتا ہوں اب جب وہاں سے زہیر پلٹا، اب چہرے پر نور ہی نور تھا، اب چمک ہی چمک تھی، اب اللہ اکبر عظمت ہی عظمت تھی۔ دوڑ کے آیا، ارے حسین کی ایک نگاہ نے بدل دیا، اتنا بدل دیا، اور دوڑ کے آیا، دلہم بات سنو۔ کہا بولیے کیا کہنا ہے؟ کہا دلہم اب طلاق لینا ہے، میں یا میرے ساتھ چلو گی؟ کہا زہیر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اب یہ سر کٹ کے حسین کے قدموں پر قربان ہوگا۔ ارے کتنا بدل دیا حسین نے، میرے مظلوم کربلا تجھے اپنی والدہ کا واسطہ، ایک نگاہ عنایت ہمارے اوپر بھی ہو، ایک نظر عنایت مجلس پر بھی ہو، مولا آپ کیا کوئی کمی تو نہیں، بس عزیزو زہیر کو اس
اللہ اکبر پستی سے اٹھا کر کس بلندی تک پہنچایا، امام نے پہنچایا، کس بلندی تک پہنچایا زہیر کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں دلہم سے کہا، دلہم بتاؤ طلاق دے دوں یا میرے ساتھ چلو گی؟ کہہ اللہ اکبر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں میرا سر قربان اب حسین کے قدموں پر۔ مگر حسین نے کتنی بلندی عطا کی، زہیر تم اتنے قیمتی ہو، اللہ اکبر۔ ارے روزہ عاشور جب ابو طباب سیداوی آ گئے، مولا وقت نماز ہو چکا ہے، وقت نماز ہو چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، ہاں نماز ہوگی، ہاں نماز ہوگی۔ مگر ایک مرتبہ امام نے کہا نماز کا طریقہ یہ ہے، میدانی جنگ ہے، کوئی میرے سامنے تو رہے۔ اللہ اکبر۔ ارے حسین نے